1995 में غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ پڑھے، اور آج ملک بھر میں 700 سے زائد اسکولوں کی مدد سے لاکھوں بچے پڑھ چکے ہیں۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ان اسکولوں میں زیادہ تر بچے وہ ہیں جن کے خاندان میں کوئی اسکول نہیں گیا تھا، اور خود ان کے اپنے اسکول آنے کے امکانات بھی بہت کم تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ شاید میں پڑھوں گا، کیونکہ میرا جو گاؤں تھا ایک بہت ہی بیک ورڈ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کا گاؤں تھا، جہاں پہ کوئی فیسلٹی آپ کو نہیں مل سکتی کسی بھی قسم کی۔ میں بستہ اٹھا کر اسکول جانے کی بجائے اخبار اٹھا کر چوکوں میں کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ دوسرے بچے پھولوں سے گھروں کو سجاتے ہیں، میں پھول بیچتا کیوں ہوں؟ سرگودھا سے تعلق رکھنے والا ثناء اللہ، جو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی مدد سے آج ڈاکٹر بن رہا ہے، کل تک زمانے کی بے مہر تقسیم پر سوال کرتا تھا، مگر اب اپنی محنت اور لگن کو ثمر بار ہوتا دیکھ رہا ہے۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میرا ایڈمیشن ہو گیا، تو بہت خوشی تھی مجھے ایڈمیشن مل گیا۔ میری بکس وغیرہ جو تھی، سارا ایکسپینس جو تھا وہ انہوں نے پے کیا، غزالی والوں نے، جس طرح شروع سے یہ کر رہے تھے۔ ثناء اللہ جیسے اور بھی بہت سے بچے ہیں جو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی مدد سے زندگی کے حقیقی معنوں سے متعارف ہو رہے ہیں، لیکن ان اسکولوں سے باہر کی صورتحال کچھ اچھی نہیں۔ یونیسیف رپورٹ 2017 کے مطابق پاکستان میں قریباً 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ میں بڑا ہو کے استاد بننا چاہتا ہوں۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو درپیش مشکلات میں سب سے بڑی مشکل اسکولوں کے لیے مناسب عمارتوں کا حصول ہے۔ نرسری کلاس، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے لیے کمرہ بھی ایک ہی ہے، کمرہ چھوٹا ہے، بیٹھایا بھی نہیں جاتا ان کو۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی کوششوں سے مختلف شہروں میں ماڈل عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بھر میں اسکولوں کے لیے اسی طرز پر عمارتیں تعمیر کی جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جھونپڑیوں میں پلنے والے بچے جب اسکول آئیں تو ہم ان کی زندگی کے اندھیروں کو علم کی روشنی اور اجالوں سے نہ صرف دور کریں، بلکہ انہیں ایک ایسا ماحول دیں کہ گاؤں کی خستہ شکستہ گھر اور کچی بستیوں کے سائے ان کی زندگی اور ان کے ارادوں پر نہ پڑ سکیں۔ جس طرح نئی کتاب، نئی پینسل، نیا بستہ، نیا یونیفارم ان بچوں کے لیے ایک نئے کل کی نوید ہیں، اسی طرح کشادہ کمرے، نفیس ڈیسک اور صاف ستھری کرسیاں انہیں ان کے ہونے کا پتہ دیں گی، ان کے بھی بالوں پر نکلیں گے اور انہیں بھی ستاروں سے آگے کے جہان نظر آئیں گے۔ ضلع ویاڑی کے وقار اور مقدس چھوٹی عمر میں ہی باپ جیسے گھنے پیڑ کی چھاؤں سے محروم ہو کر زمانے کی تپتی ہوئی دھوپ میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی بوڑھی نانی کے ضعیف کندھوں پر ان بچوں کی کفالت ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ پنسلاں بھی، کتاباں بھی، بستے بھی، وردیاں بھی، جتیاں بھی، سب کچھ سارا ہی خرچہ دیندے نے، اسی نہیں سا کچھ بھی خرچہ دے سکتے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اس وقت ملک بھر میں ہزاروں یتیم طلباء و طالبات کی کفالت کر رہا ہے۔ اس بچی دا والد فوت ہو گئے سن تے اس تو بعد بڑا مشکل گھر چلاونا ہو گیا سی۔ میں بہت خوش ہوں، غزالی سکول نہ ہوندا تا اے بچی میری کوئی نہیں پڑھنا۔ ٹرسٹ ان یتیم اور مستحق بچوں کے سر پر شفقت کا وہ ہاتھ رکھتا ہے جس کے لمس سے یہ چھوٹی عمر میں ہی محروم ہو گئے تھے۔ یونیفارم مجھے اسکول سے ملتے ہیں، بیگ بھی مجھے اسکول سے ملتے ہیں، شوز وغیرہ بھی اسکول سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ گاڑی کا کرایہ بھی یہیں سے ادا کرتے ہیں۔ پربھو میرے جیون کا آدھار تم۔ اختلافات میں بکھرے اور دوریوں کی تجارت کرتے اس معاشرے کو قریب لانے کے لیے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اقلیتوں کے لیے خاص اسکول کھول کر اس نوعیت کا پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اپنی میٹھی آواز میں بھجن گاتی ہوئی کویتا کماری اس اسکول کی سب سے ذہین طالبہ ہے۔ اس کے گھر والے اور خاص طور پر اس کا بڑا بھائی اپنی بہن کے خوابوں کی تکمیل میں مدد کرتا ہوا اس کے حوصلوں کو اور بڑھاتا ہے۔ یہ کافی محنت کر رہی ہے، گھر میں آ کر بھی پڑھتی ہے، اسکولس میں بھی پڑھتی ہے، اور یہ اپنی 24 گھنٹے میں
16 या 14 घंटे अपनी तालीम में देती है। ऐसी ही एक और बच्ची पूनम है जो न सिर्फ खुद स्कूल आती है बल्कि अपने बहन भाइयों को भी इस उम्मीद के साथ स्कूल ले आई है कि अब ये भी अपने खानदान की तकदीर बदलेंगे। ये स्कूल अपनी हैसियत में उस ख्वाब की तकमील के लिए कोशां है जो बानी पाकिस्तान ने इस मुल्क की बुनियाद रखते हुए देखा था। ये जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं गजाली की वजह से, तो मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे या कोई ऑफिसर बड़े बनेंगे, तो हमारे हिंदू कम्युनिटी में भी हमें मालूमात होगी कि हमारे इस मुल्क में रहने का कोई हक है। ऐसे ही हंसते खेलते बच्चों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए जिंदगी और इसकी हर चीज के मायने ही मुख्तलिफ हैं। इनके अपने गम हैं, अपने मुनफरिद सवालात और अपनी महदूद खुशियां हैं। ये खास बच्चे जिनसे मुंह फेर कर मुआशरा इनको मजीद तन्हा कर देता है। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट इनके रास्ते में रोशनी का वो दिया जलाता है जो इनको एक पुरएतमाद जिंदगी का रास्ता दिखा सके। ये पहले घर में था, कहना नहीं मानता था, इसे समझ नहीं आती थी बात की, लेकिन जब से हमने गजाली स्कूल में इसे दाखिल करवाया ना, अभी इसे सब कुछ पता। अभी इसका ज़हीन भी है, इसे सारा पता भाई ना, कोई बुला रहा नहीं बुला रहा, क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। टेंशन थी लेकिन अब तो भाई टेंशन ख़त्म हो रही है। इन तमाम काविशों के पीछे गजाली का मकसद यही है कि इन बच्चों के ज़हनों से एहसास कमतरी निकाल फेंके और इन्हें इस काबिल बनाए कि वो कंधे ऊंचे करके दीगर बच्चों से बात कर सकें, ख्वाब देख सकें और इन ख्वाबों की ताबीर का सोच सकें। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट को अपने कई प्रोग्रामों में हुकूमती ताअवुन भी हासिल है और स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए इंतहाई मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट का सफर रोशनी का सफर है और हम जानते हैं कि इस रास्ते के अंधेरे अभी खत्म नहीं हुए। पाकिस्तान के शहरों और बिलखुसूस देही इलाकों में 700 स्कूलों का क़याम, लाखों बच्चों का प्राइमरी और मिडिल तक पढ़ जाना इस रास्ते का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आइए हम सब मिलकर उन 2.5 करोड़ बच्चों को भी स्कूल में लाने का ख्वाब देखें जो अभी तक स्कूल से बाहर हैं। इस सफर में हमारा साथ दीजिए। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।